اور ساری اس میں اگر اجازت ہے میں دو چیزوں اور ایڈ کر دوں اگر اجازت دیں. امام حسن علیہ السلام نے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا امام حسن علیہ السلام نے جب زہر نوش فرمایا ہے تو کیا انہوں نے علم غیب کے باوجود پیا, اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب اس چیز کا قطعی علم دیا جا چکا تھا اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق کہ آپ کی جائز شہادت کیا ہے, تو کیا اپنی جائز شہادت کی طرف جانا شرعی طور پر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے, اس کا علمی جواب عنایت فرما دیں تاکہ یہ موضوع بالکل کور ہو جائے. حضرت یونس علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر یہ ان کے مچھلی کے پیٹ میں ان کو رکھا گیا ہے. یہ دنیا میں دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہم شیعہ ہیں ہمارے پاس بہت سارے احادیث روایات ہیں, مخالفین کے پاس اس طرح نہیں ہے کہ مومن کو دنیا میں جو بھی اذیت ہوتی ہے انسان مومن کو اس سے اس کو آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے. مثلا انسان کو دنیا میں سر درد ہو جاتا ہے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کا بڑا اجر ہے آخرت میں. کسی کو ایک شخص جیل میں ڈال دیتا ہے مظلوم ہو کر, یا کوئی شخص زندگی میں فقیر اس کی زندگی فقیرانہ گزرتی ہے تو اس کا اجر آخرت بشرط کہ وہ مومن ہو تو اس کا اجر آخرت میں ملے گا اس کو. حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو اگر وہ مثلا زیادہ عرصہ رہتے تو ان کا اجر اتنا ہی بڑھتا, اور ان سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی وہ کفارہ ہوتا. اچھا, اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے تھے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو جہاد میں تو یہ سب کو پتہ ہے, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی طرف جا رہے ہیں, ان کی شہادت کا امکان ہے یا شہادت کا یقین ہے, تو وہ جہاد کی طرف ان کو جانا اگر واقعا وہ جہاد ہو تو یہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے, کوئی اشکال نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا جو قتل ہوتا ہے شہادت ہوتی ہے ان کی اپنی اختیار سے ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ امام معصوم پہ کو چوائس دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا تجھے شہادت پسند ہے یا دنیا میں رہنا پسند ہے. تو اگر وہ چاہے اس وقت شہادت کو قبول کرے شہید, اگر دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہنے کو قبول کرے. تو امام حسین علیہ السلام پہ بھی ان کو یہ چوائس تھا کہ وہ کربلا میں شہید نہ ہو جائیں. میری آپ سے خواہش ہے کہ اس کے بعد آپ شیعوں والے سوال نہ لے کے آئیں, آپ جو ہے نا اپنے مذہب کی جو ہے سوالات لے کے آئیں, آپ جو ہے نا اس کے سوالات لے کے آئیں انجینئر صاحب کے ان سے پوچھ لیں, ان سے آپ مشورہ کریں. یہ جو سوال ہے یہ سمجھ لیں انجینئر صاحب نے بھی کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے, اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ان کے ذہن میں بھی ڈاؤٹ ہے. ویسے یہ کتاب ہے اصول کافی, میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے. اصول کافی چاپ دار التعارف للمطبوعات, لبنان میں چھپی ہے سنہ 1419 میں. یہ کتاب الحجہ ہے, باب نمبر 104 ان الائمہ علیہم السلام یعلمون متى یموتون وانہم لا یموتون الا باختیار منہم. ائمہ علیہم السلام کو پتہ ہے کہ وہ کب مرتے ہیں اور وہ اپنے نہ ہی مرتے مگر اپنی اختیار سے. اچھا, یہاں پہ ملاحظہ اس میں بہت سارے احادیث ہیں. حدیث نمبر 4 دیکھیے. قلت للرضا علیہ السلام, حسن ابن جہم کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے ان امیر المؤمنین علیہ السلام قد عرف قاتلہ, اپنے قاتل کو وہ پہچانتے تھے, واللیلۃ التی یقتل فیہا, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس رات کو میں شہید ہو جاؤں گا, والموضع الذی یقتل فیہ, اور اس جگہ پہ جہاں پہ ان کی شہادت ہونی تھی وہ بھی ان کو پتہ تھا. وقولہ لما سمع سیاہ الاوز فی الدار, اور ان کا اپنا جملہ جب انہوں نے بطخ کو دیکھا, ان کے گھر میں بطخیں تھیں, وہ بطخیں جو ہیں شور مچا رہی تھیں, وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو بطخیں نے شور مچانا شروع کیا تھا. اچھا, تو انہوں نے بطخوں سے کیا سوائح تتبعها نوائح, یہ سوائح بولتے ہیں کہ چیخ مارنا, ان کی چیخ و پکار ہے, چیخ و پکار کے بعد نوحے ہوں گے, چیخ و پکار کے بعد غم سرائی ہوگا, ماتم ہوگا. اچھا, وقول ام کلثوم کہ قول لو صلیت اللیلہ داخل الدار وامرت غیرک یصلی بالناس, اور ان کی بیٹی نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا سلام اللہ علیہا کہ آپ جو ہیں آج گھر میں نماز پڑھیں, کسی اور کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائیں, آپ آج باہر نہ جائیں.
فابى علیہا، اور انہوں نے خود انکار کیا تھا. وکثر دخولہ وخروجہ تلک اللیلہ بلا سلاح، اور اس رات کو وہ بغیر سلاح کے، بغیر تلوار کے باہر جاتے تھے، اندر آتے تھے. وقد عرف ان ابن ملجم لعنہ اللہ قاتلہ بالسیف، اور ان کو پتہ تھا کہ ابن ملجم ملعون جو ہے ان کو تلوار سے مار دے گا. کان ھذا مما لم یجز تعرضہ، فرمایا کہ عرض کیا کہ یہ تو اس طرح تو جائز نہیں ہے، اس طرح درست تو نہیں ہے، جب ان کو خود پتہ ہے کہ میں اسی رات قتل ہو جاؤں گا، اپنے قاتل کو بھی جانتے ہیں، جہاں قتل ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں، وقت بھی معلوم ہے. بیٹی بھی کہہ رہی کہ آپ مسجد میں، بابا مسجد میں نہ جائیں، آپ کسی اور سے نماز پڑھوا دیں. اور وہاں پہ جو حیوانات ہیں، حیوان بھی وہ بھی جو ہے شور مچا رہے ہیں نا. یہ اس کا کیا وجہ ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ذالک کان ولکنہ خیر فی تلک اللیلہ. یہ آپ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت اس رات کو اختیار ان کے اپنے ہاتھ میں تھا اللہ کی جانب سے کہ کیا آپ شہادت چاہتے ہیں آج کی رات. یہ خاص ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، امام معصوم کے لیے ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کو پیغام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے بتایا تھا ان کو کہ اس رات اگر آپ چاہیں شہید ہو جائیں، شہادت اختیار کریں، نہ چاہیں تو شہید نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. یا تو اسی رات کو ملائکہ آئے تھے انہوں نے، کیونکہ وہ محدث ہے، ملائکہ نے ان کو بتایا تھا. اچھا، لتمضی مقادیر اللہ عز وجل، ان کو اختیار تھا کہ ایک اللہ کی جو مقادیر ہے، اللہ کی جانب سے جو قضاء و قدر ہے وہ اجرا ہو جائے یا کہ نہ، یہ نہ ہو، ان کی جان بچ جائے، تو ان کے اپنے چوائس ہے. اچھا، دوسری روایت دیکھیے، ان اللہ عز وجل غضب علی الشیعہ فخیرنی فی نفسی او ہم فوقیتہم اللہ بنفسی. حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب میرے شیعوں پہ نہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ میرے شیعوں پہ غضبناک ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یا آپ کو شہادت ملنی ہے، اللہ کی جانب سے مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ یا آپ شہید ہو جائیں یا تیرے شیعوں پہ عذاب نازل ہوگا، کون سا آپ چاہتے ہیں؟ تو میں نے شہادت اپنے لیے قبول کی، میں نے اپنے جان سے شیعوں کو بچا دیا ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں مزید امام حسین علیہ السلام کے متعلق. اچھا، اسی صفحے میں امام حسین علیہ السلام عن ابی جعفر علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا انزل اللہ تعالی النصر علی الحسین علیہ السلام حتی کان ما بین السماء والارض. اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت امام حسین علیہ السلام پہ نازل کیا، اور نصرت نازل ہو گئی اللہ کی جانب سے، آسمان اور زمین کے درمیان نصرت وہاں پہ تھا، اللہ کی جانب سے ان کو نصرت ملے، پیروز ہو جائیں جیش یزید پر. ثم خیر النصر او لقاء اللہ، پھر خیر النصر او لقاء اللہ، امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دیا، اختیار دے دیا، تخیر ہے کہ آپ پیروزی پسند کریں پیروزی، شہادت لقاء اللہ پسند کریں لقاء اللہ، کون سی آپ کو پسند ہے؟ فاختار لقاء اللہ تعالی، تو امام حسین علیہ السلام نے لقاء اللہ کو چنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میرے عزیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو آئندے کا علم ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے چھپایا جاتا ہے. اللہ بعض دفعہ کسی بھی مصالح کے بنا پر اگر چاہے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے حجت کو آئندہ جو واقعات ہیں کسی خاص واقعہ ان سے پوشیدہ رکھے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس کا علم اللہ تعالیٰ ان سے چھپا لیتا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا واقع ہوگا، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ان کی جو شہادت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، اگر وہ چاہتے شہید نہ ہوتے لیکن ان کو تخیر ہے، اور لیکن وہ ہمیشہ ائمہ طاہرین علیہ السلام آخرت کو دنیا پہ وہ ترجیح دیتے ہیں. اچھا، اور مزید کوئی حکم علی بھائی؟